عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ویورز، پھر ایک مرتبہ پروگرام گڈ کیریکٹر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جی ہاں، الحمدللہ عز و جل ایف جی این چینل کی یہ کوشش ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی بہتر سے بہتر انداز میں لوگوں کے درمیان، یعنی بہتر سے بہتر تعلقات لوگوں کے درمیان رہے، سب سکھ شانتی سے، سب جو ہے پیار محبت سے اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنی سوسائٹی میں رہے، تاکہ کسی سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کردار ہے کیریکٹر کا۔ تو گڈ کیریکٹر یہ پروگرام، اس ذریعے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک مہمان خصوصی دعوت اسلامی انڈیا کی مشاورت کے رکن حاجی رضوان عطاری ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جو ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے سوالات کے بڑے پیارے پیارے جوابات دیتے ہیں، ہمارے ناظرین، ہمارے ویورز کی معلومات میں اضافے کا سامان کرتے ہیں۔ آج پھر ایک مرتبہ ماشاءاللہ رضوان بھائی ہمارے ساتھ میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حاجی رضوان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب مرحبا، العالمین۔ خوش آمدید آپ کو۔ الحمدللہ گزشتہ پروگرام میں بھی ماشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ مہمان تھے، آج پھر آپ مہمان ہیں، مرحبا، خوش آمدید۔ رضوان بھائی، پچھلی مرتبہ جو گزشتہ جو پروگرام تھا ہمارا ماشاءاللہ گڈ کیریکٹر، اس میں ہم نے حسن اخلاق کو ٹاپک لیا تھا، اور ماشاءاللہ حسن اخلاق کے متعلق بڑی یوں کہہ سکتے کہ سیر حاصل گفتگو آپ نے کی تھی ماشاءاللہ، کہ حسن اخلاق کی تعریف، ڈیفینیشن کیا ہے، حسن اخلاق کے متعلق قرآن و حدیث میں کیا رہنمائی کی گئی ہے، اسی طرح حسن اخلاق کے فضائل اور حسن اخلاق کے دینی فوائد پر آپ نے گفتگو کی تھی۔ آج جو ہے رضوان بھائی، اگر ہمارے ناظرین کو بانی اسلام، ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے متعلق اگر کچھ آپ رہنمائی کرے، کچھ روشنی ڈالے، یعنی کچھ بتائے کہ کس طرح بانی اسلام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حسن اخلاق کے ذریعے اس اسلام کو پھیلایا، اور ساتھ ہی ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی تربیت یافتہ، یعنی سب سے زیادہ قریب جو رہے صحابہ اکرام علیہم رضوان، انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے کس طرح سیکھا اور ان کا طرز عمل کیا رہا۔ تو آئیے سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کے متعلق اگر گفتگو کرے تو کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے عمدہ تھے۔ پیارے اللہ عز و جل نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا، اور سب سے آخری میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے عمدہ تھے، اتنے اعلیٰ تھے کہ قرآن پاک میں جگہ بہ جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر بڑا پیارا شعر ارشاد فرمایا ہے کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا،
تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے تعلق سے فرمایا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اخلاق کے حسن و خوبی کو مکمل کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دیکھیں تو ایسے کئی واقعات گزرے ہیں کہ جس کو دیکھ کر لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ کتابوں میں آتا ہے، حضرت سیدنا زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کھجوریں خریدی۔ کھجوریں دینے کی مدت ابھی 2 یا 3 دن باقی تھے، جی تو انہوں نے مسجد میں آ کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن و چادر پکڑ کر نہایت ہی تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اللہ اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو، اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ اکرام علیہم رضوان بڑے غضبناک ہوئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک نظروں سے ان کو گھورنے لگے اور کہا، اے خدا کے دشمن، کیا تو خدا کے رسول سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عاجزی فرمایا، اے عمر، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ صحیح۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے عمر، اس کو اس کے حق کے برابر کھجور دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دی تو انہوں نے کہا، اے عمر، میرے حق سے زیادہ آپ نے کھجوریں کیوں دی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چونکہ میں نے ٹیڑھی نظروں سے دیکھ کر تمہیں خوف زدہ کر دیا تھا، اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری دل جوئی کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ یہ سن کر حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عمر، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ کہا، میں یہودیوں کا عالم زید بن ثانہ ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے عمر، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبوت کی تمام نشانیاں پہچان لی تھی، مگر 2 نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرنا باقی رہ گیا تھا۔ نمبر 1، ان کی قوت برداشت ان کے غضب پر غالب رہے گی، اور نمبر 2، جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا حلم یعنی صبر و تحمل بڑھتا چلا جائے گا۔ کیا بات ہے۔ چنانچہ میں نے ان دونوں نشانیوں کو ان کے اندر دیکھ لیا ہے۔ اے عمر، آپ گواہ ہو جاؤ کہ میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ سبحان اللہ۔ میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں۔ آپ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنا آدھا مال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا ہے۔ پھر یہ لوگ بارگاہ رسالت میں آئے اور حضرت زید بن ثانہ کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک تھے جن کو دیکھ کر جو ہے لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوتے تھے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک شعر یاد آ رہا ہے جو ہے رضوان بھائی، جی، کہ اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے، صحیح، اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے، اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا۔ کہ واقعی دیکھیں نا کہ مطلب کتنا پیارا انداز کہ جو ہے ایک تو وقت سے پہلے آ گئے وہ۔ اگر آج کے دور کا کوئی شخص ہوتا تو کہہ دیتا بھائی ابھی تمہارا وقت ہی پورا نہیں ہوا، جو میعاد طے ہوئی تھی، جو ایگریمنٹ بنا تھا، وہ ایگریمنٹ کی ڈیٹ ہی نہیں آئی۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منع نہیں کیا بلکہ دینے کا حکم دیا اور زائد دینے کا حکم دیا، زیادہ دینے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کہ تاکہ جو ہے وہ جو ان کی ٹیڑھی ترچھی نظروں کی وجہ سے فاروق اعظم کی جو ہے ان کی دل شکنی ہوئی تھی، دل آزاری ہوئی تھی، اس کی کچھ نہ کچھ بھرپائی ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، دیکھا آپ نے
اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک جھلک ابھی آپ نے ملاحظہ کی کہ کس طریقے سے آپ نے اپنا حسن اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ناظرین کرام، یہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہترین اخلاق۔ پروگرام ہے گڈ کیریکٹر، اور آج ہم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ رضوان بھائی، ماشاءاللہ یہ تو آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ کی ایک جھلک ہے نا، یوں کہہ سکتے ہم کہ ماشاءاللہ ناظرین کے سامنے پیش کی۔ مزید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے متعلق اور کیا فرمائیں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر، آپ کا حلم، جی آپ کا معاف کرنے کا انداز، ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ صحیح، کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک بار حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جی کہ ایک بار ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہے تھے، ایک دیہاتی جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نذرانی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اب دیہاتی بعض جو ہے ان کو بولنے کا انداز، جی گاؤں کے رہنے گاؤں کے والے رہنے مطلب والے جو ہیں، ہے، جی جی تو ان کو یہ نہیں ہوتا کہ بھئی کس طرح بات کرنا صحیح، چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ تو اس عرب شریف کے دیہاتی نے آپ کی چادر مبارک کو پکڑا اور زور سے کھینچا، اللہ، جس سے آپ کی مبارک گردن پر چادر کی کنارے سے خراش آ گئی، اللہ اللہ اللہ، اور وہ چادر کھینچ کر کہنے لگا، تکلیف ہوئی ہوگی، جی وہ چادر کھینچ کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ پاک نے آپ کو جو مال دیا ہے، آپ حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے۔ اللہ، اب دیکھ رہے ہو وہ مانگ رہا مانگ رہا ہے نا، اس کا مانگنے کا ہے، انداز جی دیکھیں۔ لیکن انداز جو ہے وہ کتنا جی۔ سختی والا انداز ہے۔ اب ایسے موقع پر اگر کوئی سیٹھ صاحب ہوتے نا، کوئی پیسے والا ہوتا، ہمارے ایسے کوئی لوگ ہوتے کہ جن عام کو لوگ یعنی ہوتے ہیں، عام طور پر جو لوگ ہوتے ہیں، تو اگر کوئی مانگتا اور اس انداز میں مانگتا، وہ تو بڑا غضبناک ہو جاتا، لیکن میرے آقا کی جھڑک شان دیا دیکھیں۔ جاتا، جی جو دھتکار دیا جاتا، جی جی، اور دینے والا بھی جو ہمیشہ دیتا ہے غریبوں کو، اگر اس کے ساتھ بھی کوئی ایسا ویوہار کرے نا، ایسا انداز اپنائے، تو وہ اس کو بھی جھڑک دے، وہ بھی ناراض ہو جائے۔ لیکن میرے آقا کی شان دیکھیں، اللہ ان اللہ، کا عفو درگزر دیکھیں، صحیح، ان کا حلم دیکھیں۔ اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بدوی کی طرف توجہ فرمائی تو مسکرا دیا، اللہ اکبر، اور کمال حلم و عفو درگزر کرتے ہوئے آپ نے اس کی اس حرکت کو معاف کیا، معاف کر، اور اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو جو مال چاہیے اس کو دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھا میرے آقا صلی اللہ کوئی علیہ وسلم مواخذہ کا۔ نہیں، کوئی جی پوچھ گچھ نہیں کہ بھائی تھوڑا نرمی سے سوال کرو، تھوڑا انداز سیکھ لو، بلکہ بس صحابہ کو حکم دے دیا کہ ماشاءاللہ اس کو عطا کر دو۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت پڑھیں جی تو ایسی ایسی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر زندگی میں بندہ اس پر عمل کرے جی، تو اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے، بے شک، لوگ اس سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ بے شک، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رہنے والے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے۔ صحیح، کتابوں میں لکھا ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دعوت کو بھی قبول فرما لیا کرتے تھے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اور جو کی روٹی اور سادہ کھانا کی دعوت اگر کوئی پیش کرتا تو وہ بھی قبول فرما لیا کرتے تھے۔ غریب افراد بیمار پڑتے تو ان کی عیادت فرماتے، اللہ، غریب اور نادار لوگوں کو صحبت کا شرف بخشتے، اور اپنے اصحاب کے درمیان مل جل کر نشست فرماتے تھے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ۔ یعنی کتنے پیارے اخلاق، یعنی وہ جو فرمان آپ نے پہلے سنا ہے نا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا، حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا، یعنی کتنے اعلیٰ قسم کے اخلاق نا۔ یہ آج ایک بڑا آدمی چھوٹے آدمی کی دعوت قبول کرنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے کہ یار مطلب میرا ایک اسٹیٹس ہے، میری ایک ویلیو ہے، اب میں اس کی دعوت میں کہاں چلا جاؤں۔ ٹھیک ہے، اس نے دعوت دیا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر تعلیمات دیکھے تو واقعی غریبوں کی دعوت قبول کرنا، سادے قسم کے کھانے کی دعوت قبول کرنا، جو کی روٹی اور جو اس طریقے کا جو ہے وہ معاملہ ہوتا، واقعی یہ سیکھنے والی باتیں ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جی، یہ بھی سرکار علیہ وسلم کی ایک خوبصورت اخلاق کا حصہ ہے۔ جی جی، نہیں تو آج جس کا کوئی تھوڑا آدمی مرتبہ کا بلند ہوتا ہے جی، تو وہ اس چیز کو اپنے سے پسند نہیں کم کرتا، رتبہ لوگوں کے درمیان بیٹھنے سے وہ جو ہے ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، کتراتا بلکہ ایون اگر کوئی غریب
رشتہ دار بھی ہوتا ہے نا، جو رشتہ دار ہے جی تو لوگ اس سے بھی جو ہے نا ان سے کتراتے ہیں، ان کے گھر آنے جانے سے کتراتے ہیں، یا وہ اگر ایسے امیر شخص کے گھر آ گئے غریب رشتہ دار تو وہ ان کا آنا بھی پسند نہیں کرتے، یعنی ان کو ویلیو نہیں دیتے۔ جی ویلیو نہیں دی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، ایک روایت میں آتا ہے، جی حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے پیچھے سواری پر اپنے کسی خادم کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ، کیسی شان تھی میرے آقا کے ماشاء اخلاق کریمہ کی۔ یہی انداز دیکھ کر، یہی کردار دیکھ کر لوگ جھونک در جھونک دامن اسلام سے وابستہ ہوتے تھے۔ اور اگر میں گھر کی بات کروں، اصل تو یہ ہے گھر ہے، باہر تو جو ہے وہ لوگ بڑے اچھے انداز میں لوگوں سے ملتے ہیں، صحیح، لیکن گھر والے تعریف کریں نا تو اس کی بات ہی کچھ اور بات ہو۔ ہی الگ ہے واقعی، مطلب وہ کیریکٹر ایسا ہو کہ گھر والے بھی اس کو تسلیم کرے، گھر والے بھی اس کی تعریف تو کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق میں یہ بھی آیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ واہ، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین مبارک خود گانٹتے اللہ اور کپڑوں میں پیوند لگاتے، اور وہ سارے کام کیا کرتے تھے جو مرد اپنے گھروں میں کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اب اللہ۔ اس ایک تو مقام، جی اللہ پاک کے آخری نبی، ہاں جی ماشاءاللہ، کتنا بلند رتبہ، اور اس کے باوجود گھر والوں کے ساتھ کتنا مطلب جو ہے وہ گھل مل کر رہنے کا انداز، کہ جو ہے وہ نالین شریف ہاتھ سے سی رہے، جو ہے پیوند کاری کپڑے میں جو ہے اگر سینا ہو کپڑے کو تو اپنے ہاتھ سے لگا رہے۔ واقعی یہ شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اچھا، ان روایت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق مبارک سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بالخصوص جو شوہر ہیں۔ جی اب گھر میں جو شوہر ہوتا ہے نا، اس کا ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ یار یہ گھر کا کام میرا کام نہیں ہے، جی یہ تو میری بیوی کا کام ہے، یہ تو میری امی کا کام ہے، یہ تو میری بیٹیوں کا کام ہے۔ جی ایون وہ اگر سمجھو پانی بھی لینا ہے نا تو وہ خود جا کے نہیں لے گا، وہ اپنی شان کے خلاف سے کہ میں مرد ہوں، میں پانی کیسے لوں گا، ہے نا؟ یا گھر میں سمجھو دسترخوانی بچھانا جی ہے نا، کبھی بیوی مصروف اپنی ہے، کھائی ہوئی پلیٹ ہی اٹھا کے رکھ دینا ہے جی جناب، بہت جی ساری چیزیں، جی جی اپنی کھائی ہوئی پلیٹ کو اٹھا کے رکھ دینا، یہ لوگ اس سے کتراتے ہیں، سوچتے ہیں یار یہ مردوں کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ارے یہ تو گھر والوں کی معاونت ہے، معاونت، ان کی مدد کرنا ہے۔ بعض اوقات گھر میں بیچاری جو بیوی ہوتی ہے بیمار ہوتی ہے، جی جی امی بیمار ہوتی ہے، اب ایسے عالم میں ان کی تھوڑی مدد کر دیے، تھوڑا سا کوآپریٹ کر دیے تو کیا فرق پڑتا یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں اس معاملے میں ہماری گائیڈ لائن ہے، ہے؟ جی ہمیں رہنمائی کر رہی ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بانی اسلام ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اگر وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں تو ماؤ شما، یعنی ہم تو کوئی گنتی میں نہیں نا۔ ہاں ہمیں جو ہے وہ سنت رسول سمجھ کر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بہترین کیریکٹر کو، اس مثالی کیریکٹر کو اگر اپنانے کی نیت سے اگر یہ کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ اس سے ہمارے گھروں میں بھی اچھا ماحول بنے گا۔ جی، اور بعض اوقات گھر میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی پینا ہے نا جی تو اب وہ اٹھے گا نہیں، امی کو بولے گا جی امی پانی لے کے آؤ، جی جی ہے نا؟ اب بیچاری ماں، یعنی ماں تو ایسا ہو گیا نا کہ معاذ اللہ ایسا گھر میں کوئی کام کرنے والی بائی ہے، اب وہ ہر چیز کے لیے امی لا کے دو، امی وہ لا کے دو، امی میرے کپڑے پریس کر دو، امی میرے یہ کام کر دو، امی، یہاں تک کہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو جوتے کا تسمہ ہے وہ بھی ہے نا، وہ بعض اوقات بیوی کو بولتے کہ جوتے کا تسمہ آپ باندھو۔ اب دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں جو اخلاق کریمہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی جی کہ اپنے نالین مبارک خود گانٹتے، کیا بات ہے، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میرا سٹیٹس نہیں ہے، کثر شان تو ہے۔ بیوی کو خادمہ سمجھ لیا ہے، ماں کو خادمہ سمجھ لیا ہے، ہر کام بیوی سے کروائیں گے، چھوٹا موٹا کام بھی جو کر سکتے ہیں نا وہ نہیں کریں گے۔ بعض اوقات اس میں یہ بھی ہوتا ہوگا رضوان بھائی کہ وہ اگرچہ وہ خادمہ نہیں سمجھ رہے، لیکن بس ایک یوں کہیے کہ بس ایک لائف اسٹائل ایسا بنا لائف لیا ہے اسٹائل بن چکا ہے کہ بھائی یہ کام میں نہیں کروں گا، یہ کام جو ہے وہ گھر والے ہی کریں گے۔ حالانکہ جو ہے اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار سے، مبارک کردار سے
ہم سیکھتے ہوئے اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنانے لگے تو گھر میں محبت والا ماحول بھی بنے گا. بالکل گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. بعض اوقات جو ہے نا اسی وجہ سے اختلاف بڑھ جاتا ہے, نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے, اور بہت آگے تک بات جی پہنچ معاملات جاتی بگڑ ہے. جاتے ہیں, دو خاندانوں میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اخلاق کریمہ کو ہم دیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لے کے آئیں تو زندگی پرسکون ہو جائے گی, خوشگوار ہو جائے گی. ماشاء اللہ رضوان بھائی, بڑی پیاری گفتگو آپ فرما رہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کے متعلق. یہ تو چند واقعات آپ نے بتائے ہے نا, کیا کچھ ایسی بھی معلومات آپ ہمارے ناظرین کو دیں گے کہ جیسے کہ اور کون کون سی عادتیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی عادتیں کہ جس سے ہمارے ناظرین کو سیکھنے کو ملے کہ اللہ کے محبوب ہے, اللہ پاک کے آخری نبی ہے, اتنا بڑا مقام ہے, اتنے خاتم النبیین بن کر تشریف لائے, ساری امت کو جو ہے وہ دین کی دعوت دے رہے, اور اس کے باوجود جو ہے وہ کچھ ایسی عادتیں کہ جو یوں کہیے کہ مطلب جس کو ایک گھر کو, ایک سوسائٹی کو اچھا بنانے کے لیے جو ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہو, تو کچھ ایسی عادات مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر اس تعلق سے ہو تو وہ بھی بیان کرے. بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے احترام مسلم نامی رسالے میں جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اخلاق کی کچھ جھلکیاں کیا بات ہے, آپ نے بیان فرمائی ہیں. واہ واہ واہ, اگر اس کو اپنی زندگی میں ہم عمل میں لے کے آئے نا تو زندگی ہماری خوشگوار ہو بے جائے. شک بے شک. میں چند باتیں پیش کرتا ہوں. جی جی چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے اور صرف کام کی ہی باتیں کرتے. بے شک, کیا اب بات. اس ایک بات کو اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں ہاں ہاں ہاں, کہ اپنی زبان کی حفاظت فرماتے اور کام کی ہی باتیں کرتے. صحیح. آج اگر ہم اپنے کیریکٹر کو دیکھ لیں, ہم کام کی باتیں کم اور فضول باتوں میں زیادہ ہم یعنی ملوث ہوتے ہیں. جی جی, جیسے ہی فری ہوئے, ہاں بھائی کیا چل رہا ہے, ادھر کی بات ادھر کی بات, غیر اس کی ضروری غیبت باتیں, اس جی کی جی. غیبت, اس کے بارے میں چگلی اس کے بارے میں چگلی, اور فضول باتوں میں ہمارا وقت برباد ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, ایک اور خوبی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کو محبت دیتے اور ایسی کوئی بات یا کام نہ کرتے جس سے نفرت پیدا ہو. کیا اب یہ کتنا خوبصورت انداز ہے, واقعی. آنے والے کو محبت دیتے. جی اب یہ جس کے ساتھ جیسا ویوہار کریں گے ویسا آپ کو ملے گا. اگر آپ سامنے والے کو محبت دیں گے تو وہ بھی آپ کو محبت دے گا. صحیح. لیکن آج کل ہوتا کیسا ہے, ہمارا کیریکٹر کیسا ہو چکا ہے کہ جس سے ہم کو کام ہے اس سے ہماری ملاقات ہو جاتی ہے یا وہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم تو اپنی سیٹ پہ سے کھڑے ہو جائیں گے, جی اس کو چائے پانی بھی پلائیں گے, اس کو عزت دیں گے, اس کی خیر خواہی کریں گے, بھائی چائے لے کے آ, ارے ناشتہ بلاؤں کیا, لسی بلاؤں کیا, اس طریقے سے یعنی اس کو بڑا جو ہے پروٹوکول دیں گے. لیکن ایک وہ بندہ جو رشتہ دار ہے یا کوئی دوست ہے یا کوئی مسلمان ہے, وہ کسی کام سے بھی آیا ہے ہمارے پاس, ہم کو اس سے کوئی کام نہیں ہے, تو اب ہمارا جو اس سے بات کرنے کا لہجہ ہے یا اس سے ملاقات کا جو انداز ہے وہ ایسا ہوگا نا کہ جس سے سامنے والے کا بعض اوقات دل ٹوٹ جاتا ہے, چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں ہوگی. جی. ہم پوچھیں, ہاں بولیے بھائی کیا کام ہے, جی کیوں آئے, کیا مطلب ہے, ابھی میں بیزی ہوں, یہ ہے وہ ہے, یعنی جس سے ہم کو کوئی کام نہیں ہے نا اس سے ہمارا بات کرنے کا انداز, ملاقات کا انداز بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا. جی. اور ہمارے آقا کی شان دیکھیں کہ آنے والے کو محبت دیتے اور ایسی کوئی بات یا کام نہ کرتے جس سے نفرت پیدا ہو. اچھا, ایک اور خوبی, جی قوم کے معزز فرد کا لحاظ فرماتے اور اس کو قوم کا سردار مقرر فرما دیتے. ہے نا, لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر بات کرنی چاہیے, ان کو ویسی عزت دینی چاہیے, ہے نا. ہمارے خاندان میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں, بعض اوقات ناراضگیاں بھی اسی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ وہ پروٹوکول, وہ عزت جو ایک بڑے کو دینی چاہیے وہ بعض اوقات نہیں ملتی. اور اسلام اس کی تعلیم دے رہا ہے, اسلام اس کی ایسا تعلیم نہیں دیتا کہ مطلب آپ ہر ایک کو ایک ہی لائن میں کھڑے کر دو, جی بلکہ جو قوم کے معزز افراد ہیں, جن کا اسٹیٹس ہے, جن کی مطلب جو عزت ہے, تو آپ بھی ان کی عزت کریں اگر شریعت منع نہیں کرتی ہے تو. صحیح. جی اچھا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق میں سے یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کو اللہ کے خوف کی تلقین فرماتے, صحابہ اکرام علیہم رضوان کی خبر گیری فرماتے, لوگوں کو اچھی باتوں کی اچھائی بیان کرتے, بری چیز کو بری بتاتے اور اس عمل سے روکتے. واہ واہ. ہر معاملے میں اعتدال یعنی میانہ روی سے کام لیتے,
لوگوں کی اصلاح سے کبھی بھی غفلت نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ذکر اللہ کرتے رہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی وہیں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ سبحان اللہ، اب یہاں عاجزی کا کتنا خوبصورت کیا پہلو ہے، بات ہے، واہ واہ، ہے نا، کہ جہاں جگہ مل جاتی وہاں بیٹھ جاتے۔ جی، آپ نبیوں کے سردار ہے نا، اللہ کے محبوب ہے، جن کے صدقے دنیا بنی، جن کے صدقے جنت ملے گی۔ حق ہے۔ ان کا انداز دیکھیے، ان کی عاجزی دیکھیے کہ جہاں جگہ ملی بیٹھ جاتے، اور ہمارا انداز کیا ہے؟ نہیں، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کھڑے رہتا ہے لیکن اگر اپنے مقام کے مطابق سیٹ نہیں ملتی تو بیٹھتا نہیں۔ بیٹھتا نہیں ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے تو وہ ایک دم جو جی، فرنٹ وی آئی والی پی سیٹ، والی جو فرنٹ، سیٹ ہے نا، ہاں جی، میرا ایسا مقام نہیں ہے کہ میں نیچے بیٹھ جاؤں، میں عام لوگوں میں بیٹھوں۔ اب پیچھے یہاں بیٹھ جاؤ، تکبر جی، بھی بعض اوقات داخل ہو جاتا ہے۔ جی جی، تو حضور کے ہم ماننے والے ہیں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم امتی ہیں، ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، تو ان کی سیرت سے ہم نے سیکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک خوبصورت پہلو یہ بھی تھا کہ اپنے پاس بیٹھنے والے کے حقوق کا لحاظ رکھتے۔ بہت خوب، بہت خوب، کیا بات ہے، واہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے والے ہر فرد کو یہی محسوس ہوتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسا انداز تھا، کیا یعنی محبت سب بھرا سے انداز ہے۔ محبت والا جی، انداز، جی، اور ہر ایک کو ایسا محسوس ہوتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سب سے زیادہ محبت مجھ کرتے سے ہیں۔ محبت کرتے اب یہاں پر ایک بات میں نے عرض کرنا ہے ہیں۔ جی کہ جو والدین اپنے بچوں کو یکساں محبت نہیں دیتے، جی، یکساں پیار نہیں دیتے، ان یعنی کو ایک سیکھنا جیسا، ایک جیسا، جی اس سے کیا ہوتا ہے کہ احساس کمتری بعض اوقات بچوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جی اس پر ایک واقعہ کتابوں میں آیا ہے، میرے سنت نے اس کو بیان کیا ہے۔ جی، ایک لڑکا تھا جو اپنے گھر کا آنکھوں کا تارا تھا، بچہ تھا۔ اب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو اس کو بہن نصیب ہوئی۔ جی، اب ظاہر سی بات ہے، ایک دنیا کا ایک یہ ماحول ہے کہ جو سب سے زیادہ چھوٹا ہوتا ہے نا، اس کو زیادہ محبت ملتی زیادہ ہے۔ پیار دیا جاتا۔ اب یہ جو بچہ تھا، یہ تو تھا بچہ، لیکن چونکہ اب جو ہے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو ساروں کا اٹریکشن اس نے لے لیا۔ جی، اب ہر ایک اس سے ہی محبت کرتا ہے، ہر ایک اس کو جو ہے وہ پیار کرتا ہے، اس کو تھوڑا سا نو لف کرنے لگے، جی، تو اس بچے کے دل میں اس کی سگی بہن کی نفرت پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھیں، یکساں محبت نہ دینے کا ایک نحوست ہے۔ اب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، تھوڑا اس قابل ہوا، بچی بھی، اس کی بہن بھی تھوڑی بڑی ہوئی، تو چونکہ بچپن ہی سے اس کے دل میں بہن کی نفرت پیدا ہو رہی تھی، اور وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے، میری بہن کی وجہ سے میرے طرف سے لوگوں نے توجہ ہٹا دی، میرے ماں باپ نے، میرے خاندان والوں نے۔ تو ایک بار یوں ہوا کہ وہ اپنی بہن کو بہلا بسلا کر جو ہے وہ ساحل سمندر لے کے گیا، اور وہاں جا کر جو ہے حسد کی آگ میں ڈوبنے کی وجہ سے، حسد کی آگ میں جلنے کی وجہ سے اس نے اپنی بہن کو سمندر میں دھکا دے دیا، اکبر، اللہ، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ، اب لوگ پریشان کہ بہن کا، بچی کہاں گئی، یہ کچھ بولنے والا نہیں۔ جب تحقیق کی گئی، انویسٹیگیشن کیا گیا، جی تو جب کافی اس پہ پریشر دیا گیا جی، تو جی، پھر اس نے بتایا خلاصہ کہ ہاں، سامنے یہ آیا، کہ جی، میں نے اپنی بہن کو جو ہے وہ سمندر میں ڈال دیا، اللہ، سمندر میں پھینک دیا۔ اور اس کی وجہ کیا بنی کہ لوگ گھر جو ہے، والوں کا گھر اس کی والے، طرف، ہاں، اس جی، کی طرف توجہ نہ دینا، اور سب سے زیادہ اس کو پیار کرنا۔ جی جی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کتنا خوبصورت تھا کہ اپنے ساتھ رہنے والے ہر ایک سے ایسی محبت فرماتے کہ ہر ایک کو یہ لگتا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور خوبصورت بات، خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر گفتگو کرنے والے کے ساتھ اس وقت تک تشریف فرما رہتے جب تک وہ خود نہ چلے جائے۔ کیا بات ہے، واہ، کتنی خوبصورت بات ہے کہ کوئی اگر گفتگو کر رہا ہے تو اس کی بات کو توجہ سے سننا، توجہ سے سن، اور جب تک وہ بول رہا ہے، جب تک وہ گفتگو کر رہا ہے، اس وقت تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف نہیں لے جاتے۔ اچھا، جب کسی سے مصافحہ فرماتے یعنی ہاتھ ملاتے کتنی پیاری تو پیاری عطا ہے، اپنا ماشاءاللہ، ہاتھ کھینچنے میں پہل نہیں فرماتے۔ واہ واہ، اب یہاں پر لوگوں کی دیکھیں نا، لوگوں کی دل جوئی کہ یار میں اگر ہاتھ کھینچ لوں گا تو کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، اللہ اللہ اللہ، تو کسی سے مصافحہ فرماتے تو اس وقت تک ہاتھ نہ نہیں، چھوڑتے ہاں، جب تک سامنے والا خود کیا نہ بات چھوڑے۔ ہے، کیا بات ہے، واہ، اچھا، مانگنے والے کو جو سائل آتا اس کو عطا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و خوش خلقی
ہر ایک کے لیے عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم، بردباری، حیا، صبر اور امانت کی مجلس تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شور و گل ہوتا نہ تھا اور کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی تھی۔ کیا بات ہے، کیا شان تھی۔ واہ واہ۔ یعنی لوگ جب آتے تھے آپ کے پاس تو لوگوں کو عزت ملتی تھی، محبت ملتی تھی، پیار ملتا تھا۔ اب بعض اوقات ہمارے ساتھ کوئی کچھ دن رہ لینا یا ہمارے ساتھ سفر کر لے تو وہ ہمارے اخلاق دیکھ کر، ہمارا انداز دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ جائے۔ بعض اوقات ہم اس کو لے لیتے ہیں نا، بعض اوقات گروپ میں لوگ جاتے ہیں، کہیں شادی میں جا رہے ہیں، کہیں کوئی ٹور پہ جا رہے ہیں، یا گھر پہ کچھ لوگ جمع ہیں، اب کوئی آ گیا تو اس کی اتنی مذاق بنا لیتے ہیں، تو بیچارہ بولتا تو کچھ نہیں ہے، وہ بھی یعنی ہنس لیتا ہے، جی، لیکن اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے صحیح کہ یار آج انہوں نے مجھے سب نے گھیر لیا، تو وہ اپنی بے عزتی فیل کرتا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک اخلاق تھے کہ آپ کی مجلس میں کوئی شریک ہوتا تو اس کی کبھی بے عزتی نہیں فرماتے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل توجہ فرماتے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی سیرت میں یہ بھی آیا ہے کہ کوئی آپ سے گفتگو فرماتا تو پوری توجہ سے آپ اس کی بات سماعت فرماتے۔ کیا بات ہے۔ اب یہاں یہ جو مدنی پھول ہے نا، لسننگ، جی، کسی کی بات کو توجہ سے سننا، صاحب بولنے والے کو یہ احساس دلانا کہ میری پوری توجہ آپ کی طرف ہے۔ جی جی جی۔ بعض مرتبہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بولتے بولتے بندہ رک جاتا ہے کہ بھائی میری بات سن رہے ہو نا آپ؟ جی، اور یہ گھر میں بھی توجہ دلانی پڑتی ہے کہ بھائی میری بات سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے۔ FGN چینل کے ویورز اس بات کی میری تائید کریں گے کہ بعض اوقات اکثر، بلکہ یوں کہیے کہ اکثر گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں، بچہ کچھ کہہ رہا ہے، بچوں کی امی کچھ کہہ رہی ہے، والدین کچھ کہہ رہے، اور بندہ اپنی دنیا میں مست ہے۔ اور آج کل تو موبائل کا دور ہے۔ جی ہاں بولیے۔ موبائل کے دور میں نہ بیوی کی طرف توجہ ہے اور نہ بچوں کی طرف توجہ ہے، نہ جو ہے والدین کی طرف توجہ ہے۔ یعنی آج ایک کے تعداد ہے جی توجہ سے، یعنی موبائل نے تو پورا جو ہے وہ توجہ کھینچ لی۔ جی، اور لوگ آج جب بات بھی کرتے ہیں تو موبائل پر کھیلتے کھیلتے واٹس ایپ دیکھتے دیکھتے۔ سیرت مبارکہ سے ہم کو یہ سیکھنے مل رہا ہے کہ جب کبھی کوئی بات کرے تو ہم پوری توجہ اس کی طرف رکھے، یعنی اس کی توجہ سے بات سنیں۔ جی ماشاءاللہ۔ اور بھی بہت سارے شاید اس میں پوائنٹس ہوں گے رضوان بھائی، یہ تو یوں کہیے کہ چونکہ بات اخلاق مصطفیٰ کی چلی ہے، جتنا بیان کرے اتنا کم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے سلسلے کا وقت محدود ہوتا ہے۔ FGN چینل کے ویورز، ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے پروگرام گڈ کیریکٹر، اور آج اس میں ہم ہمارے پیارے آقا بانی اسلام، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی کچھ جھلکیاں ملاحظہ کر رہے تھے، یعنی دیکھ رہے تھے۔ کتنا پیارا کردار، کتنی پیاری عادات مبارکہ۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ واقعی پیارے آقا علیہ السلام نے تلواروں سے نہیں، تیروں سے نہیں، بلکہ حسن اخلاق سے دلوں کو فتح کیا ہے، دلوں کو جیتا ہے۔ اور جی ہاں، اسی سبب سے الحمدللہ عز و جل اسلام جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیلا ہے۔ تو محترم ناظرین، ماشاءاللہ پیارے آقا علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کی کچھ جھلکیاں، ابھی بہت کچھ باقی ہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے سلسلے کا، پروگرام کا وقت ہمارے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، تو FGN چینل کی یہی کوشش ہے کہ ایسی باتیں کہ جس سے آپ کو پرسنل لائف میں بھی جی ہاں فائدہ ہو، جس کو اپنا کر آپ اچھی سوسائٹی کے اچھے افراد میں اپنا شمار کر سکے، وہ باتیں آپ کو بیان کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا گڈ کیریکٹر پروگرام کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے۔ آج کے چونکہ پروگرام کا وقت تقریباً مکمل ہوا، انشاءاللہ تعالی پروگرام گڈ کیریکٹر میں اگلی مرتبہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور ہمارے مہمان حاجی رضوان عطاری کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی غیبی مدد فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عمل کا جذبہ عطا یا الہی، عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں
مجھ کو گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی